مسئلہ جس کی طرف آپ کی توجہ کروانا مقصود ہے وہ مسئلہ ہے پاکستان کے اندر بڑھتی ہوئی مہنگائی اور اس کے متاثرین کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ بندے ہیں جن کی آسائشیں کم ہوئی ہیں، اور دوسرے وہ بندے ہیں جن کی ضروریات زندگی میں فرق پڑا ہے، بنیادی ضروریات سے وہ محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ایک طرف حکومت کے دعوے، دوسری طرف اپوزیشن کا رد عمل، تیسری طرف میڈیا کا تماشا، اور ایک طبقہ جو گلی چوراہوں اور چوکوں میں بیٹھ کر گالی گلوچ اور تنقید میں مصروف ہے۔ میرا قوم سے سوال یہ ہے کہ ان تمام اعمال سے غریب کو فائدہ کیا پہنچے گا؟ اس سے ہم اپنی تسکین تو کر سکتے ہیں، لیکن اس سے غریب کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور وہ بندے زیادہ متاثر ہیں جو روزگار ہونے کے باوجود اپنا کچن جو ہے وہ نہیں چلا پا رہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں، ان کی داستان الگ ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو کماتے بھی ہیں لیکن کمانے کے باوجود ان کا رزق جو ہے وہ اس قدر تنگ ہو چکا ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ اب ان تمام صورتحال میں ایک تو وہ ہے کہ ہم تنقید کریں اور گالی گلوچ کریں، دوسرا یہ ہے کہ اس معاملے میں ہم اپنا فرض اور اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کریں۔ اور ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم جتنا ہو سکے، اللہ تعالیٰ نے جس کو استطاعت دی ہے، یعنی اگر ہماری ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہیں تو ہمیں اپنی آسائش کو کم کر کے قریب کے دوست کا سوچنا چاہیے، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے گرد و نواح کے اندر کون سا بندہ متاثر ہوا ہے۔ جن کی آسائشیں کم ہیں وہ تو صبر کریں۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس وقت اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ ہم نے کورونا کے اندر دیکھا تھا کہ قوم ایک اجتماعی قوم کی شکل میں آئی، تو ہر بندہ جس سے بن پڑا، کسی نے ایک راشن کا پیکٹ، کسی نے 2 پیکٹ، کسی نے 4 پیکٹ تقسیم کیے تھے، اور ہم کورونا کے مشکل مرحلے سے نکل گئے تھے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی توفیق دی۔ ہمارا بھی ٹارگٹ 100 کا تھا، لیکن دوستوں کا تعاون تھا کہ ہم 600-700 گھرانوں تک راشن جو ہے وہ تقسیم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اب موجودہ صورتحال میں قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ البقرہ کے اندر کہ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیکی وہ ہے جو اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور انبیاء کرام پر ایمان لانا ہے۔ اور ساتھ فرمایا اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال۔ یہ نقطہ توجہ طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ مال جس کو ہم عزیز رکھتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں، جس مال سے ہم پیار کرتے ہیں، وہ مال رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سائلوں کو دینا۔ یہ اصل نیکی کی طرف توجہ دلائی گئی۔ بلکہ سورہ البقرہ کے اندر ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا کہ محبوب علیہ السلام یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں، یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور جو تم بھلائی کرو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرے گا دنیا کے اندر، تو قیامت کے اندر اللہ تعالیٰ پھر اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔ اور ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔
تو ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ جب آٹا، چینی، پیٹرول، گھی، اشیاء خرد و نوش کے ریٹ بہت اوپر جا رہے ہیں، تو ہر طرف مہنگائی کا شور ہے، تو ہم جہاں مذہبی خدمات سر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کنز الایمان ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے مختلف اوقات میں مختلف جگہ پر، وہ سیلاب زدگان کی مدد ہو، وہ زلزلہ زدگان کی مدد ہو، یا کورونا ہو، یا دیگر اموات ہوں، تو وہاں پر ہم نے لوگوں کی مدد کی تھی۔ تو اب بھی انشاءاللہ ہم یہ کام شروع کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے ان بھائیوں کو، دیکھیں چولہا جلانے میں مدد کرنی ہے، چولہا تو جل رہا ہے لیکن اب وہ مشکل میں ہے، مہنگائی بڑی ہے، تو ہم نے تھوڑی تھوڑی ان کی مدد کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فرمایا، تو وہ فرمایا کہ اپنا محبوب مال جو ہے وہ خرچ کرنا ہے تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو ہمارے پاس اگر ہم 2-4 دن دوستوں میں گیدرنگ کر کے کھانا نہ بھی کریں گے، وہ ایک کھانا جو ہے وہ کسی غریب کے نام لگا دیں گے، تو یہ اصل نیکی ہوگی کہ بجائے اس کے شور کریں، ہمیں عملی اقدام اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔